وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ایوری سو ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اور شاید کچھ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آخر قارین ہے کون۔ تو قارین ایک جن ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ سب کا قارین ہوتا ہے، ہر کسی کا قارین اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ He knows everything about us۔ ہمارے تھاٹس، ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، He knows everything، کیونکہ وہ ہر وقت ذائی کی طرح ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو قارین کرتا کیا ہے؟ قارین کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ڈالنا ہے۔ وہ صرف ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، دیٹ از۔ آپ نے کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ایوری تھنگ از گڈ، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ہمیں لگتا ہے یار یہ کیسے ہو گیا، مجھے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ تو وہ قارین کا وسوسہ ہوتا ہے۔ قارین اس طرح سے ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے۔ جس طرح سے نماز کا ٹائم ہوا تو وہ کہے گا کہ 5 منٹ رک جاؤ، ابھی پڑھ لینا۔ ہمارے دماغ میں آتا ہے نا کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، رکو رکو ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو ابھی پڑھ لینا تھوڑی دیر اور۔ تو اس چکر میں وہ ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور ہم اس کی چیزوں کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قارین کا کام ہے۔ قارین ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قارین سب کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر وقت ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ نے کہ ہاں، قارین میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کی مدد سے اور اس کے حکم سے انہوں نے اسے مسلمان بنا دیا۔ تو وہ رسول اللہ کو صرف اچھائی کی چیزیں بتاتا تھا، لیکن ہمارا ایمان تو اتنا اسٹرانگ ہے ہی نہیں۔ ہم تو ہر چھوٹے چھوٹے وسوسوں سے بہک جاتے ہیں، اور ہمارا قارین ایک پاورفل چیز ہے، ایک جن ہے جو ہمیں بہکا دیتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا ایمان اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ ہم اس سے نہ بہکیں۔ دین سے بچنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جس طرح سے چھوٹی چھوٹی دعائیں، جیسے آپ کھانا کھانے بیٹھے تو آپ بسم اللہ پڑھ کر بیٹھیں، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اور واش روم جائیں تو واش روم کی دعا پڑھ کر جائیں، باہر نکلے تو باہر جانے کی دعا پڑھیں، گھر کے اندر آنے کی دعا پڑھیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے اسٹارٹ کریں اور انہیں یاد کریں اور انہیں اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ دوسرا، قرآن و نماز، سب سے اچھی چیز۔ جب بھی اذان ہو تبھی آپ اٹھ جائیں، نماز پڑھیں۔ وہ آپ کے اندر بس سے ڈالے گا کہ رکو ابھی وقت ہے، رکو ابھی وقت ہے، ابھی رک جاؤ، یہ وہ، لیکن آپ کو نہیں سننا۔ جیسے ہی اذان ہو آپ کو ایمان دکھانا ہے اپنا اور آپ کھڑے ہو جانا ہے نماز کے لیے۔ نماز میں جو ہمیں وسوسے آتے ہیں نا، وہ بھی وہی ڈالتا ہے۔ نماز کا ایک الگ جن ہوتا ہے جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، خنزب۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں، اگلے ویڈیو میں۔ وہ ہمیں نماز میں پریشان کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے قارین۔ اس طرح سے قرآن، جب بھی آپ کا دل کرے قرآن پڑھنے کو تو آپ کھول کر بیٹھ جائیں، آپ ویٹ نہ کریں کسی بھی چیز کا، کیونکہ وہ اس چیزوں سے ہی ہم سے دور رہے گا، مطلب دور نہیں رہے گا لیکن اس کی وسوسے کم ہو جائیں گے جب ہم اپنا ایمان اسٹرانگ کریں گے۔ بس پڑھیں، قرآن پڑھیں، ساری دعائیں یاد کریں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اور ہر چیز کے کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور قارین ایک ایسا جن ہے جو واقعی بہت پاورفل ہے، لیکن ہم اسے نماز، قرآن، حدیث اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر کے، اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر۔ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیے، قرآن پڑھیے اور ان سب چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیجیے، تو آپ کا قارین اتنا وسوسے نہیں ڈال پائے گا۔ اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے لے کر چل رہے ہیں۔ وسوسہ آنا بہت عام بات ہے۔ شیطان کا ایک ہی ہتھیار ہے، وسوسے ڈالنا۔ جنس کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے اندر۔ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کچھ نہیں کروا سکتے، وہ صرف وسوسہ ڈالتے ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از گریٹر۔ تو اگر کچھ ہو جاتا ہے، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ پریشانی ہو جاتی ہے، وسوسے میں آپ آ جاتے ہیں، تو ڈونٹ فورگیٹ یور رب از مہربان، یور رب از الرحیم، الغفار، الوہاب۔ آپ اس سے مانگیں، اس سے معافی مانگیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ He knows everything۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں گناہ کرنے کی چیز نہیں تھی، تو اس لیے اپنے رب سے معافی مانگے،
اور اس سے کہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اب انہیں ہدایت دی ہے تو ہدایت سے محروم نہ کرنا، عزت دی ہے تو ذلت سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہماری عبادتیں ایسی ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ قبول ہونے والی ہے. ہمیں خود نہیں پتا ہم کتنی چیزیں غلط کر دیتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نماز کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو پڑھیں اور اس کے بارے میں جانیں. تو یہ تھی قارین کے بارے میں، جو ہمیں میرے بچپن سے، جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارے مرنے تک، اور ہر کسی کا حساب ہوگا. جس طرح سے ہمارا حساب ہوگا، تو قارین بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، جن اور انسان سب ایک مخلوق ہیں، تو ان کا بھی حساب ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.